السلام علیکم دوستو، ایک بہت ضروری اور اہم مسئلے پر گفتگو کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بار ذہن نشی کر لیں، اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں بیٹھا لیں کہ جو بھی واجب قربانی ہوتی ہے شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر، یا ہم نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں یعنی جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دو قربانی کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دو قربانی کرے، جیسا کہ آج کل ہوا مچا رکھا ہے بہت سارے لوگوں نے کہ پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو دو قربانی دینی پڑے گی، ایک مردوں کی طرف سے ایک اپنی طرف سے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک قربانی ہم دے سکتے ہیں آسانی اور سہولت کے ساتھ، تو ایک ہی دیں گے، ضروری نہیں ہے دو دینا۔ واجب اگر ہمارے اوپر قربانی ہو رہا ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، تو ایک قربانی تو دینا ضروری ہے، چاہے ایک بکرا بکری وغیرہ دے دیں یا پھر بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیں، واجب ہو جائے گا۔ چاہے پہلی مرتبہ دے رہا ہو، دوسری مرتبہ چاہے کتنی مرتبہ بھی دے چکا ہو یا نہ دے چکا ہو، وہ ایک دینا اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک قربانی الگ سے دینا ضروری ہوگا کیونکہ پہلی مرتبہ کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل لوگ ہوا مچا رکھے ہیں، بہت زیادہ پریشانی میں، خاص طور پر جو بھولے بھالے لوگ ہیں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دماغ میں دل میں ایسا بیٹھا دیا چاروں طرف سے لوگوں نے کہ وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ قربانی کرے بھی یا نہیں کرے، چھوڑ دو۔ تو ایسے لوگوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس طرح لوگوں کو تنگ نہ کریں، اگر صحیح طور پر علم نہیں ہے کسی صحیح عالم دین سے رابطہ کریں اور ان سے معلوم کریں۔ اگر کسی کو خود کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ رد المعتار جو فتویٰ شامی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر کنز الدقائق اور کیا کہتے ہیں کنز الدقائق کی ایک شرح ہے البحر الرائق، ان تینوں کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اصل ہے جو یا تو ایک بکری کی قربانی کرے یا جانور کے ساتواں حصہ لے تو اس کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ واجب مقدار ہے، یعنی ایک خون کا بہانہ، دو خون کا بہانہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اگر اس طرح ہم چھان ماریں گے کتابوں کو تو ہزاروں دلیل مل جائے گی جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک آدمی پر ایک وقت میں کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک قربانی کے ساتھ ایک الگ سے قربانی کرے، یعنی دو قربانی کرے۔ یہ بات ذہن نشی رکھیں۔ اور آج تقریباً 30 ذی القعدہ ہے اور کل 1 ذی الحجہ ہوگا، یہ یقینی ہے کیونکہ عربی تاریخ 30 کے آگے نہیں جاتا ہے۔ جو احباب قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے قربانی میں حصہ لیا ہے یا جانور خرید رکھا ہے یا نہیں خریدا ہے، خریدنے والے ہیں، ان کے لیے مستحب ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ مستحب ہے کہ ناخن بال وغیرہ بدن کے کسی بھی حصے سے نہ کاٹے، بلکہ آج ہی مغرب سے پہلے صاف کر لے، وہ بہتر ہے۔ اگر نہیں کر پائے تو اسی طریقے سے رہنے دیں اور کیا کہتے ہیں اپنی قربانی ذبح کرنے کے بعد ہی کریں۔ لیکن یہ مستحب ہے، اگر کسی آدمی کے زیر ناف بال کا صاف کیے ہوئے 2 ہفتہ یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے تو ان کے لیے مستحب سے بہتر ہے، مستحب پر عمل کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ان بالوں کو صاف کر لے، یا ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں جو عجیب سے دکھنے لگتے ہیں یا بال بہت عجیب سے لگ رہے ہیں، ان کو بنانا ضروری ہے تو وہ بیچ میں بھی بنا سکتے ہیں، یعنی مستحب ہے۔ مستحب کا کام اتنا ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، بس اس سے زیادہ کا درجہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ ہو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں ان احباب تک، خاص طور پر جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، پہلی مرتبہ قربانی دے رہے ہیں اور لوگوں نے ان کو گھیر رکھا، پریشان کیے ہوئے کہ نہیں دو قربانی دینی ہی پڑے گی۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کو دلیل دو، وہ دلیل نہیں سمجھتے، جو دلیل سمجھتے ہیں وہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر پھر ان لوگوں کو یہ معلوم چل جائے کہ حج فرض ہونے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا سن ہجری 10 میں، اور اس حج میں کے موقع پر ہمارے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اگر ان کو یہ معلوم چل جائے کہ نبی نے پہلی مرتبہ حج کیا اور 100 اونٹ ذبح کیا تو کہیں ایسا نہ ہوا مچا دے کہ 100 اونٹ دینا پڑے گا جبھی جا کے پہلا حج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث سے جن کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی ہر مرتبہ 2 قربانی کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک امت کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے، دوسرا اپنے لیے کرتے تھے،
तो ये नहीं पड़े इसके पीछे, क्योंकि दूसरा नफल होता था उसमें, उसके सवाब में तमाम लोगों को शरीक करते थे। वाजिब या फर्ज या ज़रूरी नहीं होता। वाजिब कुर्बानी सिर्फ एक होती है, एक बकरा या 7वां हिस्सा बड़े जानवर में ले ले, हमारी तरफ से वाजिब कुर्बानी अदा हो जाती है। चाहे पहली मरतबा कर रहे हो, दूसरी मरतबा कर रहे हो, या कई मरतबा कर चुके हो और आगे करना चाहते हो, ये ध्यान में रखें। बड़े जानवर में बेहतर है, उलमा इकराम ने लिखा है कि बड़े जानवर में जो मुअन्नस होती है, जैसे गाय, भैंस, ऊँटनी वगैरह, ये बेहतर है। लेकिन ये उस वक्त बेहतर है जबकि इनका गोश्त भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि इनका दूध निचोड़ कर पूरा खा लिया गया हो, बिल्कुल मड़ेल टट्टू बची हो, अब हम उसको कुर्बानी में ला कर दे रहे हैं कि भाई गाय है ना कुर्बानी दे। नहीं, गोश्त के एतबार से जब अगर अच्छा होगा उसके मुकाबिल में मुज़क्कर, तो मुज़क्कर की कुर्बानी देना अफजल होगा। और उस वक्त में मुअन्नस की कुर्बानी यानी गाय भैंस की कुर्बानी देने से अफजल है कि भैंसा या बैल बाछा वगैरह की कुर्बानी दे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और जो छोटे